تو آج ہم اپنے معاشرے میں پھیلے ایک بہت بڑے گناہ کے بارے میں بات کریں گے، جو دکھنے میں تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے، پر یہ کیسے آپ کی آخرت تباہ کر سکتا ہے، کیسے آپ کے اوپر اللہ رب العزت سے آپ کی جنت آپ کے ہی اوپر حرام کروا سکتا ہے۔ اور ذرا سوچئے، جس کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت حرام کر دی، پھر اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہوا۔ اور قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے، ہر جگہ جگہ تذکرہ ہے کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں تک جہنم سے پناہ کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے تب جہنم سے پناہ ضرور مانگتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس سے بخشے بخشائے آئے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی، یہ عمل کر کے دکھایا کہ ہمیں جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو چلیے بتاؤں آپ کو کہ میں کون سے اس چھوٹے سے گناہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جس گناہ کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں۔ جب اس کے بارے میں ہمیں کوئی سمجھاتا ہے تو ہم یا تو منہ بناتے ہیں یا پھر اس کی باتوں کو انسنا اندیکھا کر کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اور پھر وہی گناہ دوبارہ کرتے ہیں۔ کبھی یہ ہم اس انسان کو ہرٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا تو کبھی ہم اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات، آپ اس چیز کو فالو نہ کر کے اگلے انسان کو ہرٹ نہیں کر رہے جو آپ کو سمجھا رہا ہے، اصل میں آپ اپنی ہی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ تو چلیے اس گناہ پر روشنی ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا گناہ ہے جو اکثر چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ معمولی نارمل سا سمجھ کر۔ تو یہ گناہ ہے بچوں کو کالا ٹیکا لگانا۔ یا تو یہ کالا ٹیکا فورہیڈ پر لگاتے ہیں، یا کان کے پیچھے، یا لپس کے پاس، یا پھر ہتھیلی پر، یا پھر پیر کی نیچے والے پورشن پر۔ کس لیے؟ کہ نظر نہ لگے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا آپ یہ بھول چکے ہیں کہ موت نہیں آئے گی؟ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس چھوٹے سے کالے ٹیکے پر اتنی بڑی بحث یا اتنا بڑا لیکچر کیوں دے رہی ہوں؟ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ یہ ٹیکا شرک تک لے جانے والی پریکٹس میں سے ایک ہے، اور جس وجہ سے آپ یہ ٹیکا لگاتے ہیں وہ خود شرک ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ سب کچھ معاف کر دوں گا پر شرک نہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں موت سے پہلے توبہ کر لی تو آپ کو اللہ رب العزت معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 80 سے لگ بھگ 100 مرتبہ کہا ہے توبہ کرو معاف کر دوں گا۔ جو شرک کر کے اپنی زندگی میں موت کو گیا ہو، جس کو موت آ گئی ہو شرک پر، قرآن مجید میں صاف صاف تذکرہ ہے کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیکے کے بارے میں، یہ جو کالا ٹیکا ہے، اس بارے میں کیا کہا۔ تو ہمارے پاس واضح حدیث موجود ہے۔ آپ اس حدیث کو کس طرح انکار کریں گے؟ اگر آپ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں تو آپ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، یعنی جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، مطلب وہ اللہ کا نہیں، تو آپ کہاں جائیں گے؟ سوچئے روز محشر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، تب آپ کو ان کی شفاعت نہیں ملے گی، تب آپ کہاں جائیں گے؟ تو آپ کو اس حدیث کو ماننا ہی پڑے گا۔ تو یہ حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔
اب آپ اپنے ترک وترک یہاں پر نہیں کر سکتے کہ تعویذ میں سورہ فاتحہ لکھی ہے، کہ سورہ اخلاص لکھا ہے، کہ سورہ ناس لکھا ہے، جب حدیث میں صاف طور پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے۔ تو اب آپ کی رائے اس میں معنی نہیں رکھتی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ رب العزت آپ سے اس کا سوال نہیں کرے گا؟ یہ جو آپ نے ٹیکا لگایا، حدیث میں آتا ہے جس نے بھی اس عقیدے سے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس نے بھی کسی چیز کو لٹکایا، پہنا، باندھا اس عقیدے سے کہ یہ اسے نظر سے بچائے گا، نظر بد سے بچائے گا، اس نے شرک کیا۔ اللہ رب العزت پھر اس انسان کو اس چیز کے ہی حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی علماؤں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ پھر آپ اللہ کے حفظ و امان سے محروم ہو جاتے، اور اس ذات کے سوا کون سی ایسی ذات ہے جو آپ کو کسی چیز سے بچا دے؟ اس ذات کے سوا کسی چیز کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ آپ کی حفاظت کر لے یا وہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ تو کیسے یہ تعویذ، یہ کالے دھاگے، یہ گنڈے، یہ نظر کے ٹیکے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف شرک ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ نہیں، ہم اس عقیدے سے اس کالے ٹیکے کو نہیں لگاتے ہیں، ہم تو صرف ایز اے ڈیکوریشن لگاتے، اچھا لگنے کے لیے لگاتے ہیں۔ اگر آپ نے ایز اے ڈیکوریشن بھی لگایا ہے اچھا لگنے کے پرپس سے، تو وہ بھی اوائڈ کرے، کیونکہ یہ شرک کی پریکٹس ہے، ایسا علماؤں کا کہنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دین کے وارث ہے علماء، یعنی ان کی بات، ان کے فتوے ماننے پڑیں گے۔ اور دوسری بات، اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ چھوٹا سا ٹیکا ہی تو ہے، اتنا کیا بوال، اتنی کیوں منادی، اتنی کیوں سختی؟ جبکہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے کئی لیکچرز میں یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت صرف اور صرف آسانی پیدا کرتا ہے ہمارے لیے، تو پھر اس ٹیکے کو لے کر اتنی سختی کیوں؟ ہمارا اسلام نیت اور توحید پر ڈیپینڈ ہے۔ ہم نے جب اسلام قبول کیا، ہم نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اس کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر آپ کیسے اس ٹیکے کو، اس کالے دھاگے کو، ہاتھ کے، گلے کے، پیر پہ ٹیکا، سر پہ ٹیکا یا کہیں پہ بھی ٹیکا، آپ اس کو کیسے معبود بنا رہے ہیں؟ معبود کا مطلب صرف مورتی پوجا سے نہیں ہے، شرک کا مطلب صرف مورتی پوجا سے نہیں ہے، بت پوجا سے نہیں ہے۔ شرک ہر وہ چیز ہے جس میں آپ اللہ کی صفت کو کسی اور چیز کی صفت بنا دیں، یعنی مدد کرنا، حفاظت کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کا کام ہے۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو آپ کو کسی مصیبت سے نکال دے یا کسی مصیبت میں پہنچا دے؟ تو یہ شرک ہے۔ اور جس کسی کو بھی شرک پہ موت آ گئی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتا ہے اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی۔ تو اگر آپ نے بھی ایسا کچھ کیا ہے، اور زیادہ تر لوگوں نے کیا ہوگا، کیونکہ ہم اپنے بچپن سے یہ فیس کرتے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، کئی بار گھر کے بڑے، کئی بار آس پاس کے لوگ آ کر ہمیں سکھاتے ہیں ٹیکا لگا دو، نظر لگ جائے گی، ایسا کر دو، اور ہم ان کے پریشر میں آ کر ایسا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف کر دی، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قریب 15 مرتبہ کہا ہوگا کہ جب لوگ کہتے ہیں نا
کہ یہ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا، یہ ہم نے اپنی ماں کو کرتے دیکھا، دادی کو، نانی کو کرتے ہوئے دیکھا، یا کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم وہی کریں گے۔ کیا یہ سارے لوگ صحیح چیز پہ نہیں تھے؟ اب جو تم بتا رہی ہو کیا وہی صحیح ہے؟ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں؟ تو جی ہاں، آپ کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت اس بات کا جواب قرآن مجید میں دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قریب 15 بار اس بات کو کہا ہے۔ جب دور جہالت کے وقت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے اس قرآن کو انکار کیا، تب اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل کی، جو آیتیں ہیں قرآن کی۔ جب وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر پایا اور ہم اسی کی پیروی کریں گے، یعنی ہم تو اسی کو مانیں گے، تو اس بات کے لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تو کیا تم اپنے انہی باپ داداؤں کی پیروی کرو گے جن کو علم نہیں تھا، یعنی وہ جاہل تھے، ان کے پاس ہدایت نہیں تھی؟ کیا تم ان کی پیروی کرو گے جن کو، یعنی تمہارے باپ داداؤں کو، شیطان جہنم کی طرف بلا رہا ہو؟ کیا تم ابھی بھی اپنے ان باپ داداؤں کی پیروی کرو گے؟ یہ میرے الفاظ نہیں، اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں الفاظ ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ گناہ کیا ہے اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، تو توبہ کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر انجانے میں تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو توبہ کرو، حتیٰ کہ انجانے میں کیا گیا شرک بھی توبہ کرو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب ہم سے قرآن مجید کا کوئی سورہ پوچھ لیا جاتا ہے تو ہماری زبانوں پر رٹا ہے سورہ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو جب آپ ہر نماز میں ہر رکعت کے ساتھ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتی ہوں، تو اس بات کا اقرار کر کے گنڈے، تعویذ، کالے دھاگے، ٹیکا لگا کر آپ اس بات کا انکار کر کے خود کے اوپر جنت کو اللہ رب العزت سے کیوں حرام کروا رہے ہیں؟ اگر اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اس عقیدے پر آپ کو موت آ گئی تو پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آپ پر جنت کو حرام کر دے گا۔